بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرضہ بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے بھی انکاری تھا۔ اونٹ پر سوار سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدرے افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے بھی عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ جابر افوان شباب میں تھے اور جوانی کی تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی ہے؟ جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلے بندے، کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے اور ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر، اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن نوازش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔
پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہوگا، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوان ملت ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کی خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کنیکا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے، سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کیا کرو اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں
جن کی پیشان گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بدنیت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو رات میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاں دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ سلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے، اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آیان قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یہود پر برق خلافت بن کر گرا اور وہ غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ شخص ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاق کی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پردازی کا اندیشہ تھا۔ سیرت ابن ہشام، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پیو۔ اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوتے۔ رات کو سوتے سوتے اس یہودی کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا، پیاس لگی، بہت زور کی پیاس محسوس ہوئی۔ جب اس یہودی کو پیاس لگی تو وہ اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ۔ بیوی بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چراغ بجھا چکی ہوں، رات کا وقت ہے، کیا دیکھ کے پانی پلاؤں؟ ایسے ہی پی لیجئے، پانی تو صاف ستھرا ہوتا ہے ہمارے گھر کا۔ یہودی کو بڑا غصہ آیا، بیوی سے بولا کہ چراغ جلاؤ اور روشنی میں مجھے پانی دیکھ کر پلاؤ۔ بیوی بک بک کرتی ہوئی اٹھی، سمجھی کہ شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ آخر یہودی کھٹ اٹھا اور چراغ روشن کیا۔ چراغ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ جو پانی اپنے شوہر کے پینے کے لیے لائی تھی، اس میں ایک سیاہ بچھو تیر رہا ہے۔ یہودی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، اس پانی میں سیاہ بچھو تیر رہا تھا۔ بیوی کو اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا
کہ کس طرح اس نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تھی کہ وہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ صبح کو وہ یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی بولا، اے اللہ کے رسول، جس مذہب کی احتیاط انسان کی جان بچا لے تو وہ مذہب خود پورے انسان کو دوزخ کی آگ سے کیوں نہ بچائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔